تمام گروپ ساتھیوں کو السلام علیکم۔ آج میری چھٹی تھی تو میں نے کہا چلو بیچ پہ چلتے ہیں، اجمان آیا ہوں۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر ہے، بلکہ اندھیرا ہے، شاید نظر نہ آئے۔ اچھا، میں نے آج بات کرنی تھی، یہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں آتی ہیں تو ان کا جو ہے کچھ کرائسز آ جائیں، اس حوالے سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں اپنے ساتھیوں سے۔ فیصل ہل لانچ ہوئی جب، تو یہ چودھری مجید صاحب تب B17 کے ہی کرتا درتا تھے، وہ بھی بنا رہے تھے۔ پھر اپنا پروجیکٹ انہوں نے فیصل ٹاؤن لانچ کیا ہوتا، فیصل مرکزہ سٹی، تو سارا فوکس ان کا وہاں پہ تھا۔ یہاں پہ انہوں نے سیل کر کے اس طرف دھیان نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کا لینڈ ایشو بن گیا، تو لینڈ ایشو بننے کے بعد یہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، انویسٹر وغیرہ۔ تو پریشان ہوتے ہیں دو قسم کے، جس طرح یہ چھوٹا انویسٹر جو ایک دو فائل والا ہو یا کوئی بہت بڑا ہو وہ، تو مائنس پہ ان لوگوں نے سیل کرنے لگ پڑے۔ ایک بندہ تھا جسے میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ فائل لے لو، ایک کیا کافی سارے تھے، تو اس میں ایک تھا جس سے مطلب یہ کنڈیشن ہوئی، تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تو میں بڑا مطلب پھنس گیا ہوں یہاں پہ۔ میں نے ایک اور بندے سے بات کی، اس نے فائل لے لی، آج بھی اس کے پاس ہیں۔ جس بندے نے سیل کی تو ساری عمر کا اسے پچھتاوا ہے۔ حالانکہ میں نے تو اسے چودھری مجید کا ایک نام تھا، اس وجہ سے کہا تھا، میں نے کہا چلو جائیں گے، پاکستان جائیں گے، یہاں سیونگ نہیں ہوتی۔ ریئل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ بندہ دیتا رہتا ہے، چلو 3-4 سال میں ایک پلاٹ بندے کا مل جاتا ہے، پاکستان جائے بندہ سیل کر کے کاروبار تو کر سکتا ہے۔ اب وہ ساری عمر کا آپ دیکھ سکتے ہیں، فیصل کو آج دیکھتا ہے تو ایک سمجھ لیں کہ اس کی جو تکلیف ہے آج کل، تو خیر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں، کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ اس کا اپنا ڈیسیژن تھا جو اس نے پینک صورتحال میں اپنا نقصان کیا۔ اب یہ پچھلے عرصے میں نووا اسی طرح آئی تھی، آپ سبھی جانتے ہوں کہ کافی انہوں نے مارکیٹ بنائی تھی، سارے ریئل اسٹیٹ والے ہیں گروپ میں، تو اس کا بھی کوئی ایشو آ گیا، تو اس کے انویسٹر بھی جو ہے نا پریشان ہیں۔ اور بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیے، آپ فائل یا انویسٹمنٹ کرتے کیوں ہیں؟ دو وجوہات ہوتی ہیں نا مین، یا لوکیشن ہو گئی اور اس کا ڈیولپر ہو گیا۔ تو آپ جب کسی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے ایشوز آتے ہیں، سوسائٹی کو آپ وقت دیا کیجیے۔ میرا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں 6 مہینے سے 1 سال کا وقت دینا چاہیے سوسائٹی کو۔ اس سے پہلے ڈیمانڈ کرنی، اس سے پہلے کوئی ایشو آتا ہے تو وہ سوسائٹی کا کام ہوتا ہے اس کا سالو کرنا۔ چودھری مجید صاحب نے سارے کر دیے نا۔ فیصل مرگلہ سٹی میں ان کا ایشو بنا تھا، لوگ زمین نہیں دے رہے تھے، ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا بندے بلاؤ، جا کے سلام کیا، ایک ہی بات بولی، آئیں مل کے پیسے کماتے ہیں، آپ بھی کمائیے میں بھی کماتا ہوں۔ جگہ پہ ان کی چودھری مجید صاحب نے وہ معاملہ حل کیا، اور وہ ان بندوں کو نے بھی کمایا، انہوں نے بھی کمایا، انویسٹرز نے بھی کمایا۔ تو یہ ان لوگوں کو جو اتنے بڑے ڈیولپرز ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی ساکھ کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ یہ زمینیں خریدتے ہیں، اربوں روپے کی زمینیں ہوتی ہیں، تو ان کی ساکھ ہوتی ہے، کافی سالوں کا نام ہوتا ہے، تو انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے کسی بھی سوسائٹی کو۔ ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں ایئر بلو پہ، مطلب جب سفر کیا ہوگا سبھی نے، میں نے بھی 1-2 بار کیا تھا، تو وہ جس طرح جھٹکے لگے تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو وارے کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایمریٹس پہ ہی جاتا ہوں۔ اچھا اس پہ بھی لگتے ہیں لیکن تھوڑے کم لگتے ہیں، منزل پہ ایئر بلو بھی پہنچا دیتی ہے اور ایمریٹس بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو سوسائٹیز کا بھی یہی ہوتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، کچھ میں کم لگتے ہیں، کچھ میں زیادہ لگتے ہیں، پہنچا دیتی ہیں۔ عام جو ہمارے مطلب سوسائٹی معاشرے میں، یا چلیے کسی بھی اس میں کوئی بندہ کامیاب ہو جائے، اس کے تعلقات بہت بن جاتے ہیں، لیکن اس کے ہمدرد کم ہو جاتے ہیں۔ جو کامیاب ہوتا ہے تو ہمدردانہ مطلب وہ جذبات جو ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی کمی آ جاتی ہے، وہ اکیلا ہوتا جاتا ہے انسان جو کامیاب ہوتا ہے۔ سوسائٹیز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کامیاب ہو جائے نا، اس کے مخالفین ان دا سینس عام لوگ نہیں ہوتے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، دوسری سوسائٹیز اس کی مخالف ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی صورتحال ہو، پینک کنڈیشن ہو، تو اپنا نقصان مت کیجیے، دلیر رہا کیجیے۔ تو یہ دلیری تب آتی ہے جب بندے کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ میرا زیادہ فوکس اسی لیے اپنے ممبران کے ساتھ یہ سوسائٹی کے جو بڑے ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے پہ ہوتا ہے، پلاٹس وغیرہ کا نہیں، تاکہ ممبران کو ان چیزوں کی سمجھ آئے۔ جتنا سمجھ آئے گا اتنا دلیر ہوگا۔ اب یہ نووا کا ایشو ہے، جانزیب کی اس میں فائلز ہیں، بال برابر اسے ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اتنا کچھ مارکیٹ میں دیکھ چکے ہیں، آپ سراؤنڈ دے چکے ہیں، لوکیشن اس کی ہے، ڈیولپر ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔
اس میں یہ ہوا کہ نووا جب آئی تو لائف ریزیڈنشیا ایک ایئرپورٹ کے ساتھ سوسائٹی ہے، ان لوگوں نے دیکھا سارا انویسٹر چلا گیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو میں نے ایک تحریر سی لکھی تھی، میرا ادب کے ساتھ بھی تھوڑا لگاؤ ہے، اس پہ میں نے انہیں کہا تھا کہ نووا میں بھی آپ کے بھائی ہیں، لائف میں بھی دعا کریں وہ انویسٹمنٹ ان کی بھی کامیاب ہو، انہیں بھی اللہ پاک برکت دے، آپ کو بھی دے۔ کیا ضروری ہے دوسرے کو نقصان دو گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا؟ اس کا اپنا فائدہ ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مثبت سوچ۔ جب یہ ہمارے اصل میں معاشرے کے اندر مثبت سوچ ہے نا، وہ بڑی کم ہے، منفی سوچ، اور غالب کیوں آتی ہے؟ اب جیسے یہ چیزیں میں جس طرح اکثر ڈسکس کرتا ہوں، کافی ہمارے گروپ کے ممبران بڑے میچور ہیں الحمدللہ، اور مزید اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں کے اندر نا جسے کہتے ہیں دلیری ریئل اسٹیٹ کے والے سے آتی جا رہی ہے۔ میں جب کچھ لوگوں پہ میں نے اعتراض کیا تھا، سالڈ کیا تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے اپس ڈاؤن بہت دیکھے ہوئے تھے، میں سمجھ گیا تھا یار یہ نیگیٹو جو سوچ ہے نا، یہ تو بڑا نقصان کر رہی ہے سبھی کا۔ میں نے آواز اٹھائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی یہ سوچ پھیلے گی مثبت سوچ، تو ایسی منفی سوچ کے خلاف مزید مزاحمت بڑھے گی۔ تو یہ ختم نہیں ہوتی منفی سوچ، جب سے انسان آیا تو یہ ساتھ ہی آئی ہے منفی سوچ مثبت کے ساتھ، جب تک انسان ہے مثبت منفی سوچیں دونوں چلیں گی۔ تو اس کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں ہیں تو یہ سوسائٹیز کے ایشوز، یہ سب انویسٹرز ہیں، آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے۔ جتنے پتہ ہوں گے اتنے زیادہ آپ دلیر ہوں گے، تو جتنے دلیر ہوں گے ریئل اسٹیٹ میں تو چاہیے ہی دلیری۔ تو میں نے کہا ایک شارٹ سا میسیج تھا، تو یہ شارٹ کیا ابھی لمبا ہو گیا، ویڈیو میری 7 منٹ کی ہو گئی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔